الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر شروع زمانے سے لے کر اور آخری زمانے تک مسلمانوں کے لیے کچھ قانون قائم کیے ہیں، بنائے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے ہی گویا وہ قانون قائم کیے، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ جو شریعت کے قانون ہوا کرتے ہیں، اسلامی قانون ہوا کرتے ہیں، ان میں اللہ نے امن و امان، سکون، اطمینان اور عافیت اور بھلائی رکھی۔ دنیا کے تمام ملکوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد جو قوانین اللہ کی طرف سے قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے جاری ہوئے، جہاں جہاں بھی وہ قانون قائم رہے، باقی رہے، اللہ نے اس ملک کو، اس علاقے کو، اس جگہ کو جرم سے پاک بنا دیا، گناہوں سے گویا کی پاکی اللہ نے اس معاشرے کو، اس علاقے کو کسی اعتبار سے پاکی عطا فرما دی، اچھے خاصے لحاظ سے، اور وہ ملک امن و امان والا، وہ علاقہ امن و امان والا، بھلائی والا کہلایا۔ اور جن جن علاقوں میں اللہ کے قوانین کو گھٹیا سمجھا گیا، خود مسلمانوں نے اس کو شدت پسند سمجھا، مشکل سمجھا، دشوار سمجھا، اور سوچا کہ یہ بیکورڈ لوگوں کی سوچ ہوا کرتی ہے یہ قانون، ان علاقوں میں عیاشیاں، گمراہیاں، لڑائیاں، لوٹم گھسوٹ اور تمام قسم کی عورتوں کی بے عزتیاں اور تمام لوگوں کی جو بھی اموال، اولاد، جائیداد، اس کو چھیننا، لوٹنا، گھسوٹنا، وہ یا آپس کی خانہ جنگی ہمیشہ قائم رہی۔ اور دور حاضر میں آپ دیکھیں 1444 ہجری ہے، 2023 کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی دیکھیں کہ لوگوں نے بڑے سیکیورٹی سسٹم قائم کر رکھے ہیں، لوگوں نے اپنی جان کے لیے، بڑے بڑے لوگ جن کو لوگوں کا حفاظتی بنایا گیا ہے، حفاظت کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، ان کو لیول دیے گئے ہیں، عہدے دیے گئے ہیں، وہ خود اپنی جان سے اتنے ڈرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہ سینکڑوں لوگوں کو آگے پیچھے لگائے کرتے ہیں۔ جو خود اپنی جان کی حفاظت کے لیے اتنی پریشان حال ہو، وہ دوسروں کی حفاظت کیا کر پائے؟ اور آپ خود دیکھیں کہ کتنا زیادہ معاشرے میں جرم، کتنا زیادہ معاشرے میں ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے اموال محفوظ ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب جانتے ہیں کہ تمام قانون جو 1950 میں قائم ہوئے تھے، اس کا اس زمانے 2023 میں اس پہ کتنا عمل ہے وہ سب جانتے ہیں، کتنا معاشرہ اچھا ہے، عمدہ ہے، امن و امان والا ہے، بڑھیا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن وہی امن و امان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دور نبوی میں دیکھیں، وہی امن و امان اگر آپ کو دیکھنا ہے دور ابو بکر میں دیکھیں، وہی امن و امان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت عمر کے دور میں دیکھیں، حضرت عثمان کے دور میں دیکھیں، حضرت علی کے دور میں دیکھیں، خود اپنی جانیں شہادت کے جام میں لگا دیں، لیکن اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو جرم کی کھائیوں میں، جرم کی جھیلوں میں، جرم کی کھائیوں میں ڈھکیلا نہیں۔ اس میں امن و امان قائم کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آخری زمانے میں یہ کہا کہ میں مدینۃ الرسول میں قتل اور خون خرابہ نہیں چاہتا، یہ حضرت عثمان کے الفاظ۔ اور رہی بات انصاف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مسلم کیا غیروں سے بھی انصاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات ہیں،
ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کسی بات کو، کسی چیز کو لے کے جھگڑا ہو گیا، اور وہ مسلم ظاہر کا مسلم تھا، منافق تھا، ظاہر کا کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن ظاہر میں تھا مسلم، تھا منافق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے گیا، سوچا کہ یہ کافر ہے سامنے والا، اپوزٹ پارٹی، ہمارے بات سنی جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیں گے کیونکہ ہم مسلم ہیں، اور فوراً ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل مختلف پارٹیوں کے سدسیہ، ادھیکش اور تمام قسم کے لوگ جو آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ سب اپنی بات گورنمنٹ میں اور لوگوں میں منوایا کرتے ہیں اور اپنی بات کے مطابق ہی فیصلے لیا کرتے ہیں۔ جو بے گناہ ہے وہ جیلوں میں بند ہیں بے گناہ دفاعوں کے چکر میں، اور جن پہ سینکڑوں قتل و لوٹ کی دفاعیں ہیں وہ بڑے بڑے نیتا بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پہنچا، آپ نے وہ مقدمے کا فیصلہ، اس کا حق اس یہودی کے حق میں کر دیا، اس غیر مسلم کے حق میں کر دیا کہ یہ صحیح ہے۔ اب وہ مسلم، اس کا فیصلے سے، وہ مسلم ظاہر کا مسلم تھا، منافق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، سوچا کہ عمر بہت جرأت مند ہیں، بہت جوشیلے ہیں اور بہت زیادہ جوش و غصہ رکھتے ہیں، یہ اگر ہم فیصلہ کریں گے تو یہ اس کافر سے نفرت کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دیں گے، اور میرا حق کیا بلکہ اس کا حق مجھ کو دلا دیں گے، میں اس کے حق پہ قبضہ کر لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں فلاں کافر، فلاں فلاں مشرک نے میرا حق دبایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول کیا فیصلہ کرا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس سے فیصلہ کرا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اندر حجرے میں گئے، تلوار لے کر آئے اور برسر پیکار وہیں پہ اس کی گردن اڑا دی، اور کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، مفہوم ہے، تو عمر کی کیا حیثیت ہے کہ اس میں فیصلہ کرنے کا حق رکھے۔ یہ قانون تھے اسلام کے، جن کو بعد کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اور سچے ماننے والوں نے قائم رکھا، اور جس جگہ قوانین اللہ کے رسول کی شریعت کے قائم رہے ہیں، وہ علاقہ آخری زمانے تک، جب تک وہاں گھٹیا لوگوں نے حکومت نہیں کی اور اسلامی قوانین قائم رہے، تب تک وہ جرم سے پاک رہا ہے۔ وہ علاقہ سب سے اچھا امن و امان والا کہلایا ہے، چاہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی 99 ہجری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 80 سال کے بعد کا زمانہ ہو، اس میں بھی وہ عدل و امان قائم رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت علی حکومت حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ سو رہے تھے راستے میں، کہیں جا رہے تھے، سفر پہ تھے، بیٹا حسین یا غالباً حسن رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ایک بیٹے تھے ساتھ میں، ایک غلام قمبر ساتھ میں تھا آپ کے، آپ نے اپنے لوہے کا کوچ جس کو زرہ کہتے ہیں وہ کنارے رکھ دیا، ایک غیر مسلم شخص غالباً یہودی تھا، وہ اس زرہ کو لے کے بھاگ گیا۔ وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ زرہ میری لے کے بھاگ گیا ہے، اور دیکھ بھی لیا کہ ہے کون۔ ایسا نہیں ہے کہ جا کے بس حکومت کی گدی پہ بیٹھے ہوں، کہہ دیا ہو کہ جاؤ اس کی گردن اڑا دو، بلکہ مقدمہ وقت کے خلیفہ ہونے کی بعد بھی اپنے مقدمے کو عدالت میں، کورٹ میں پیش کیا، اور اس وقت کا سب سے عادل قاضی جو شمار کیا جاتا تھا، ان کا نام شریح تھا، قاضی شریح کے نام سے مشہور تھے۔ بہت عادل اور منصف قاضی گزرے ہیں، جج گزرے ہیں جو اسلامی حکومت کے اعتبار سے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی کورٹ میں مقدمہ پیش کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ پیش کیا۔ اب مقدمہ وقت کے خلیفہ کا اور سامنے مقابلہ غیر مسلم و مشرک کا ہے، لیکن قانون چلے گا تو اسلامی قانون چلے گا، چاہے وقت کا خلیفہ ہی سامنے کیوں نہ کھڑا ہو۔ قاضی شریح نے پوچھا کوئی گواہ ہے علی رضی اللہ عنہ سے، اور خطاب کیا امیر المومنین کوئی گواہ ہے؟ وقت کے خلیفہ کٹگرے میں ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کوئی گواہ ہے، جبکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سامنے میں کھڑا ہوا کٹگرے میں جو شخص ہے، اسی نے میری زرہ لے کے بھاگا، یہی چور ہے۔
وقت کے خلیفہ نے کہا کہ گواہ ہے میرا بیٹا حسن۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، لہٰذا اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، اور اسلامی اعتبار سے گواہی کم سے کم 2 لوگوں کی لگے گی، 2 لوگ عادل شخص ہوں، انصاف اور صاف ستھرے شخص ہوں، ان کی گواہی کا اعتبار ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے حسن، دوسرا گواہ کون ہے؟ کہا قمبر، میرا غلام۔ قمبر نے گواہی دی، لیکن اب ایک گواہ کی گواہی کم پڑ گئی۔ کیونکہ گواہ 2 چاہیے، ایک شخص کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حسن رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ حضرت شریح نے اس سامنے والے غالباً یہودی تھا یا عیسائی تھا، اس سے پوچھا کہ تم قسم کھاتے ہو کہ یہ زرا تمہاری ہے؟ اس نے کہا اپنے معبود کی قسم جو بھی اس وقت کو بلوائی جاتی تھی، اس نے قسم کھائی، اور روایت میں بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعویٰ کرے اپنی کسی چیز کا تو اس کے لیے گواہ پیش کرے، اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے والیمین علی من انکر، اور جو شخص جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ لہٰذا حضرت علی جب گواہی پیش نہیں کر پائے تو سامنے والے فرد نے قسم کھا لی۔ حضرت قاضی شورائے اسلام کا عدل دیکھیے کہ وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زرا میری سامنے سے گئی ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی فیصلہ اسی کے حق میں ہو رہا، اس کے مخالف ہو رہا ہے، اس شخص کے حق میں ہو رہا ہے جو غیر مسلم۔ صرف کیونکہ اسلام کا جو قانون ہے اسی سسٹم سے فیصلہ ہو۔ اس نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد زرا اس کے حق میں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ جج گواہوں کی بنیاد پہ کرتا ہے، غلطیاں اس سے ہو سکتی۔ لہذا جب زرا اس کے ہاتھ میں آ گئی، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے بلایا قاضی شریح کو، کہا کہ مجھے ایک بات ناگوار سمجھے کہ لگتا ہے کہ فیصلہ غلط ہو گیا، اس لیے ناگوار۔ حضرت علی کی گویا کی خلافت اور حضرت علی کے انصاف اور تواضع پہ قربان جائیے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا۔ حضرت علی کو تو فخر ہوا کہ میرے کورٹ کا قاضی، میری اسلامی حکومت کا قاضی اتنا بڑا عادل اور اتنا منصف ہے۔ کہا کہ تم کو جب کوئی شخص بلائے جاتے ہیں، مدعی بلایا جاتا ہے، اس مدعی کے عہدے سے تمہیں بلانے کا بہتر نہیں ہے معاملہ، کہ تم نے اس کے عہدے سے بلاؤ کہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، یہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ تم نے جو امیر المومنین لفظ استعمال کیا یہ مجھے ناگوار گزرا، تمہیں صرف لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا علی ابن ابی طالب۔ وقت کا خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، ساتھ میں غلام ہے اور ساتھ میں بیٹا ہے۔ اس شخص نے، غیر مسلم شخص، وہ زرا لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت علی نے کہا کہ اب تمہاری ہو گئی، فیصلہ کورٹ سے تمہارے حق میں آیا ہے۔ کہا کہ کورٹ سے فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، لیکن میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ وقت کے جو خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں ایسے خلیفہ خلفاء ہوں گے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، لیکن جب ان کے مخالف فیصلہ ہوگا تب بھی اس پہ صبر کریں گے۔ اس لیے آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھا ہے اس شخص نے اور مسلم ہو گیا۔ اب آئیے دور جدید کے کانسٹیٹیوشن اور قوانین پر۔ 1947 29 اگست کو 7 لوگوں کی کمیٹی تیار ہوئی، ان کے ہیڈ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو طے کیا گیا۔ تقریباً 2 سال سے زائد ان قوانین کو بنانے میں وقت لگا۔ 7 لوگوں نے ان قوانین کو تیار کیا، اور 24 جنوری 1950 میں ایک میٹنگ طے کی گئی، اور اس میٹنگ میں تمام ہندوستان کے جن لوگوں نے آزادی میں قربانیاں دی تھیں ان لوگوں کو وہ لوگ شریک ہوئے، اور ان لوگوں نے اس قانون سازی پر دستخط کیے۔ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، موہان کے یہیں اناؤ کے راستے میں آگے کے موہان کا علاقہ پڑتا ہے، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی میں اب بہت سی قربانیاں پیش کی۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایک نوٹ لکھا، اور اس نوٹ میں ایک واضح یہ بات لکھی
کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن اور قوانین مرتب کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، یہ تمام قوانین اسی برٹش امپائر اور برٹش حکومت کا ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، اسی کے اکارڈنگ۔ بعد میں لوگوں نے اس پہ دستخط کیے، اور اس قانون کی ابتدا میں سب سے پہلے یہی لفظ تھا کہ سماجوادی اور تمام قسم کے جو لوگ ہیں مذہب کے لوگ، یہ اس ملک میں آزادی کے ساتھ عمل کریں گے۔ 1971 میں سیکولر نام کا لفظ، جس کو ہم آپ سیکولرزم کے نام سے کہتے ہیں، سیکولر کا لفظ اسی کانسٹیٹیوشن میں بڑھایا گیا۔ اور اس کانسٹیٹیوشن کے وجود میں آنے کے بعد بھی اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا جو حق ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو جو مرتبہ ملنا چاہیے جنگ آزادی کے بعد، جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، ان قربانیوں کے بعد وہ ان کو نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان خود اپنے نفس کے غلام ہو گئے، تو دوسروں کا غلام بننے میں ان کو ناگواری نہیں محسوس ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے آزادی میں قربانیاں دی ہیں تو وہ مسلمانوں کی تعداد 1601 میں عیسوی میں برٹش امپائر کے لوگ ہندوستان میں تجارت کرنے آئے، اور اس کے بعد 346 سال تک ہندوستان میں رہے ہیں۔ اس 346 سال کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی جانیں آزادی کے سلسلے میں گئی ہیں تو وہ مسلم لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ 1757 میں سراج الدولہ نے اپنی شہادت کو پیش کیا ہے پلاسی کے میدان میں۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا ہے۔ اور بعد کے زمانے میں دیکھیں 1831 میں اپنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اپنی شہادت کے جام پیے ہیں۔ اور بعد کے زمانے میں دیکھیں 1857 میں جب ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون اور برما میں جلا وطن کر دیا گیا، اس کے بعد لال قلعے پہ پرچم پھہرا دیا گیا، اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی نے شہادت پیش کی مسلمانوں کے عالموں نے، جن کو ہم و آپ آج بہت برا بھلا، اور ان کی آبا اجداد جن کی وجہ سے ہم آج اس ہندوستان کے اندر مسلم قوم و مسلمانوں کے نام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو فراموش کرتے ہیں۔ 1857 کے بعد 1858 میں تقریباً مولانا قاسم نانوتوی نے اپنا دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور اسی زمانے کے اسی عرصے میں 1857 اور 58 کے زمانے میں تقریباً 40,000 عالموں کی لاشیں دلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پہ لٹکی ہوئی نظر آئیں۔ صرف عالموں کی بات کر رہے ہیں، عوام تو درکنار ہے۔ یہ عالموں کی لاشیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یقینی اعتبار سے سب سے زیادہ خون بہانے والا ہندوستان کے ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، کہ جب خلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہ گویا شعر ہے ایک شاعر کا، لیکن یہ حقیقت ہے اس زمانے کے لوگوں کی، جو کہتے ہیں کہ تم باہر نکل جاؤ، تم فلاں ملک کے ہو، تم فلاں جگہ کے ہو، لیکن انہوں نے وہ قربانیاں اور ہم خود ان کی قربانیاں فراموش کر بیٹھے جنہوں نے اپنے خون کی قربانیوں سے اس جنگ آزادی کو لکھا ہے، اس آزادی کے مرحلے کو لکھا ہے۔ اور ہم وہ قوانین بھول گئے جو اللہ کے قانون قائم کرنے تھے ہمیں اپنی زندگی میں بھی اور پورے عالم میں بھی، ان قوانین کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اور اللہ نے جن قانون کے سلسلے میں فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ سب اللہ کے قانون ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، احادیث میں بیان کیے گئے، اور جو بھی اللہ کے قانون کو چھوڑے گا اور توڑے گا سب سے بڑا وہی ظالم ہے۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، دوسری آیت میں جس میں کہا کہ جو اللہ کے قانون کو توڑے گا اور چھوڑے گا، مسلم خاص طور سے، وہ اپنے آپ پر اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات آزادی، سب سے پہلے آزادی ہماری گناہوں سے آزادی، سب سے پہلے آزادی ہماری گناہوں کی چیزوں اور تمام شیطان اور ابلیس کے جو فکریں ہیں ان سے آزادی۔
ہماری آزادی، سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پاسدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے حکموں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کا کلچر، اس کا طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اس طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جس طریقے کو، جس شریعت کو، جس کانسٹیٹیوشن کو، جن قوانین کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے دنیا کہے یہ یوم جمہوریہ، سیکولرزم کا دن 26 جنوری 1950 کو سے جو منایا جا رہا ہے، یہ ایک دنیاوی کانسٹیٹیوشن کا دن ہے۔ حقیقی کانسٹیٹیوشن، حقیقی مومن کا جو کانسٹیٹیوشن اور قوانین ہے وہ اسلامی شریعت، اسلامی قوانین، اور اسی پر سب سے زیادہ اگر کسی مومن کو اعتبار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اگر کسی مومن کو اعتبار ہونا چاہیے کسی چیز پر، کسی قانون پہ، تو وہ اللہ کے قانون اور رسول کے قانون پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گزرے زمانے میں جو ہمارے اولیاء نے، ولیوں نے، علماء نے جنگ آزادی کو قربانی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جو جذبے پیش کیے ہیں، وہ جذبے آخری سانس تک اللہ ہماری زندگیوں میں قائم رکھے، اور اسی جذبے کے ساتھ اس مردہ دل ملک میں، اس وقت کے مردہ دل ملک میں زندہ دلی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور زندہ دلی کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔